الحمد لله وكفى والصلاة والسلام على عباده الذين اصطفى خصوصا على أفضلهم وخاتم النبيين محمد الأمين وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد فقد قال الله تبارك وتعالى كما ورد في سورة التوبة: اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم. کیف یکون للمشرکین عہد عند اللہ وعند رسولہ الا الذین عاہدتم عند المسجد الحرام فما استقاموا لکم فاستقیموا لہم ان اللہ یحب المتقین. کیف وإن یظہروا علیکم لا یرقبوا فیکم الا ولا ذمہ یرضونکم بافواہہم وتأبی قلوبہم واکثرہم فاسقون. اشتروا بآیات اللہ ثمنا قلیلا فصدوا عن سبیلہ انہم ساء ما كانوا یعملون. لا یرقبون فی مؤمن الا ولا ذمہ واولئک هم المعتدون. فإن تابوا وأقاموا الصلاة وآتوا الزكاة فإخوانكم في الدين ونفصل الآيات لقوم يعلمون. وإن نكثوا أيمانهم من بعد عهدهم وطعنوا في دينكم فقاتلوا أئمة الكفر إنهم لا أيمان لهم لعلهم ينتهون. صدق الله العظيم. رب اشرح لي صدري ويسر لي امري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. اللهم ربنا الهمنا رشدنا واعذنا من شرور انفسنا. اللهم ارنا الحق حقا وارزقنا اتباعه وارنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه. آمین یا رب العالمین. ہماری آج کی گفتگو کا عنوان ہے غزوہ مکہ یا غزوہ فتح مکہ. اگرچہ سیرت کی کتابوں میں جو عنوان ہوتا ہے اس باب کا وہ فتح مکہ ہوتا ہے، غزوہ کا لفظ استعمال نہیں ہوتا، لیکن بہرحال یہ غزوہ تھا اور اس میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم خود شریک تھے. 10,000 صحابہ کرام کا آپ کے ساتھ ایک لشکر تھا. عام جو حالات تھے اس کے اعتبار سے یہ پوری یعنی آپ اسے امید کہیں یا اندیشہ یا خطرہ کہیں، پورا خطرہ موجود تھا کہ زبردست جنگ ہوگی. ان حالات میں یہ جو سورہ توبہ کی 18 آیات ہیں، ان میں اصل میں گفتگو ہو رہی ہے اس پس منظر میں کہ بہت سے لوگ ریلیکٹنٹ تھے اور وہ مذبذب تھے کہ ہمیں یہ اقدام کرنا چاہیے یا نہیں. اس پر جو پرسویشن ہے اللہ تعالیٰ کی طرف سے، جو تاکیدی بات ہے وہ ہے کہ جو ان 2 رکوعوں میں آئی ہے. عجیب بات یہ ہے کہ خود اس سفر کے دوران اور فتح مکہ کے موقع پر جو حالات و واقعات پیش آئے ان کا قرآن مجید میں کوئی ذکر نہیں. میں نے آپ سے عرض کیا تھا کہ ہر معاملے کی ایک ظاہری اہمیت ہوتی ہے، ایک معنوی اہمیت ہوتی ہے. اب عام حالات میں دیکھا جائے تو صلح حدیبیہ کوئی بہت بڑی بات نہیں تھی، بلکہ کچھ نہ کچھ دب کر مسلمانوں نے صلح کی تھی اور اکثر مسلمانوں کے دل مجروح تھے، احساسات مجروح تھے. اسے اللہ نے انا فتحنا لک فتحا مبینا قرار دیا اور اس موضوع پر 4 رکوعوں پر مشتمل ایک پوری سورت قرآن میں آئی. جبکہ عام لوگوں کی نگاہ میں فتح مکہ بہت بڑا واقعہ ہے، بہت بڑا واقعہ ہے، بہت بڑا واقعہ ہے. لیکن اس پر جیسا کہ میں نے عرض کیا، سوائے ان 18 آیات کے کہ جن میں ترغیب ہے، ہمت نہ ہارو، اپنے کمر ہمت کو کسو، مختلف قسم کے وسوسے جو تمہارے دلوں میں آ رہے ہیں ان کو ہٹاؤ اور جو بھی اب اللہ کے رسول کا فیصلہ ہے اس کے مطابق آمادہ عمل ہو جاؤ. یہ ساری ترغیب، تشویق اور تنقید بھی ہے کہ تم کیا سوچتے ہو، تمہارے خیالات غلط ہیں. تو یہ ہے، لیکن اس کے بعد جو کچھ پیش آیا ہے اس موقع پر اس کا کوئی ذکر قرآن مجید میں نہیں ہے.
تو یہ میں صرف توجہ دلانا چاہتا ہوں کہ واقعات کی ایک ظاہری اہمیت ہوتی ہے، ایک معنوی اہمیت ہوتی ہے. تو اس کی ایک بڑی نمایاں مثال ہے کہ صلح حدیبیہ کی بہت بڑی معنوی اہمیت تھی، جبکہ ہمارے نزدیک ظاہری اعتبار سے فتح مکہ کی بہت بڑی اہمیت ہے. اب یہاں یہ سمجھ لینا چاہیے کہ کون لوگ تھے کہ جو اس معاملے میں ریلیکٹنٹ تھے اور جو اس معاملے کے اندر مذبذب تھے کہ یہ کام ہمیں نہیں کرنا چاہیے. ان میں در حقیقت یوں سمجھیے کہ ایک تو وہ لوگ تھے کہ جو منافقین، جن کے بارے میں تو ہمیں سب معلوم ہی ہے کہ انہیں اپنی جانوں کا جو ہے وہ ہمیشہ خطرہ محسوس ہوتا تھا، لہٰذا وہ جان پیاری تھی. تو وہ شدید مخالف تھے کہ یہ کام نہیں کرنا چاہیے، تمہارا دماغ خراب ہو گیا ہے، تم شیر کی کچھار میں جا رہے ہو، داخل ہو رہے ہو. وہ قریش ہیں، قریش پورے عرب کے سردار ہیں، تو سوچو تو صحیح، اتنا بڑا خطرہ کیوں مول لے رہے ہو؟ تو منافقین کا یہ طرز عمل جو ہے ظاہر بات ہے کہ وہ تو اظہر من الشمس ہے. پھر یہ کہ انہیں اپنی جان و مال کی محبت کے علاوہ ان میں سے بعض حضرات کے وہاں پر عہد و پیمان بھی تھے، کچھ لوگوں کے ساتھ حلیف ہونے کا تعلق بھی تھا. اچھا، ان کے ساتھ بھی وہ چاہتے تھے کہ کوئی ایسی جو ہے پیش نہ آ جائے صورتحال کہ ان کو کوئی شدید نقصان پہنچ جائے. لیکن اس کے ساتھ ہی نیکی کا ایک روایتی تصور بھی حائل تھا، اور اس میں میں سمجھتا ہوں کہ بہت سے صادق الایمان لوگ بھی شامل تھے، جن کا کہ ایمان قدر کمزور تھا لیکن تھے صادق الایمان، سچے تھے، مومن تھے. ان میں ایک بات تو یہ آڑے آ رہی تھی ان کے کہ یہ حرم کی طرف ہم پیش قدمی کریں گے، وہاں اگر خوریزی ہوئی یہ تو امن کی جگہ ہے، حرم ہے، حرم کی جو بھی عزت اور وقار چلا آ رہا تھا صدیوں سے، ایام جاہلیت میں بھی، وہ بھی ان کے قدم روک رہا تھا کہ یہ اہل مکہ کے خلاف اقدام اگر کیا گیا تو اس کے معنی کیا ہوں گے کہ ہم حرم پر حملہ آور ہو رہے ہیں. پھر یہ کہ یہ بات کہ قریش کے خلاف جنگ، آخر وہ متولی ہیں حرم کے، ان کا ایک مقام ہے، ایک مذہبی مقام ہے، ایک روایتی مقام ہے. ہماری پوری جو بھی روایات چلی آ رہی ہیں ان کی روح سے یہ جو متولیان حرم ہیں، تو ان کے خلاف جو ہے کوئی فوجی کارروائی کرنا درست نہیں ہے. یہ دوسری بات تھی کہ وہ خود چڑھ کر آئے تو ہم نے دفاع کیا، وہ آئے اگر بدر کے اندر تو ہم لڑے، وہ آئے احد میں ہم لڑے، وہ آئے اگر احزاب میں تو ہم لڑنے کو تیار تھے. یہ دوسری بات ہے کہ اللہ تعالیٰ نے ایسی صورت پیدا کر دی کہ براہ راست دو بدو جنگ کی نوبت ہی نہیں آئی. لیکن اب خود اقدام کر کے جانا مکے کی طرف، تو یہ تو بات کو صحیح معلوم نہیں ہوتی کہ یہ متولی ہے حرم کے. پھر وہی جو ایک روایتی نیکی کا تصور ہوتا ہے، آخر یہ مشرک ہے، سب کچھ ہے، لیکن یہ حاجیوں کی خدمت کرتے ہیں، پانی پلاتے ہیں، ان کا اہتمام کرتے ہیں، انہیں کھانا کھلاتے ہیں، تو یہ ان کی نیکیاں بھی تو ہیں. اس اعتبار سے انہوں نے جو حرم کو آباد کر کے رکھا ہوا ہے، یہ ان کا ایک جو ہے ہمارے نزدیک ایک ان کا بہرحال ایک ایسا کریڈٹ ہے کہ جس کا لحاظ رکھا جانا چاہیے. اور پھر کچھ لوگ ایسے ہوتے بھی ہیں کہ وہ جنگ سے فطرتاً گریزاں ہوتے ہیں، وہ کہتے ہیں صلح کے اعتبار سے جو بات ہو جائے وہ سب سے اچھی بات ہے. اس پر ایک لطیفہ بھی ہوا تھا ہمارے ہاں، سن 85 کی بات ہے یہ، کہ میں نے اپنا ایک خاص جو تصور فرائض دینی جو مجھ پر منکشف ہوا قرآن مجید کے مطالعے سے، میں نے اسے کچھ 6 صفحات کے اندر مرتب کیا اور 100 کے قریب علماء کرام کو بھیجا کہ دیکھیے یہ میری سمجھ میں آیا ہے قرآن سے، سنت سے، سیرت سے، اگر اس میں کوئی غلطی ہے تو آپ واضح کریں، صحیح ہے یہ تو اس کی تصویب کریں، اس کو درست قرار دیں. پھر میں نے 6 روزہ ایک اجتماع رکھا. صبح کے اوقات میں ہمارے تنظیم کے اجتماعات ہوتے تھے، اور شام کو پھر وہ ایک ایک جو بھی علماء آئے جن کو ہم نے دعوت دی کہ آئیں یہاں پر آ کر اور یہاں پر اپنا خیال جو ہے لوگوں کے سامنے ظاہر کریں، مجھ پر تنقید کریں. بالکل میرے ساتھی موجود ہوں گے، انہیں بتائیے کہ میں جو ہے انہیں غلط راستے پر لے کر جا رہا ہوں اگر آپ کے خیال میں وہ راستہ غلط ہے. تو ایک ایک گھنٹے کی 2 تقریریں روزانہ ہوتی تھی، 12 مقررین اس طریقے سے 6 دنوں میں ان کو ہمارے ساتھیوں نے سنا. ان میں ایک صاحب ہندوستان سے بھی آئے تھے، مولانا وحید الدین خان صاحب، جو اب کافی مشہور و معروف ہیں.
انہوں نے میرے اس موضوع پر تو گفتگو کوئی نہیں کی، لیکن 1 گھنٹے کی تقریر کی کہ صلح بہتر ہے، جو کچھ ہوا صلح سے ہوا، دیکھیے صلح حدیبیہ سے ہوا، صلح حدیبیہ سے ہوا، صلح حدیبیہ سے سارے راستے کھلے، جنگ سے کچھ حاصل نہیں ہوتا۔ 1 گھنٹے کی تقریر جب انہوں نے کر لی تو میں اس پورے 6 دن کے پروگرام میں، اگرچہ صدارت میری تھی لیکن میں بالکل خاموش رہا تھا، میں نے کسی سے کوئی سوال بھی نہیں کیا تھا۔ عام لوگوں کو اجازت تھی کہ وہ سوال کریں، مقررین سے، صرف ان سے میں نے، وحید الدین خان صاحب سے میں نے اجازت لے کر کے میں ایک چھوٹا سا سوال کرنا چاہتا ہوں۔ اگر صلح اتنی ہی اچھی چیز ہے جتنی آپ کہہ رہے ہیں، اور جنگ اتنی ہی بری چیز ہے جتنی آپ کہہ رہے ہیں، تو جب صلح حدیبیہ کے بعد قریش اور ان کے ایک حلیف قبیلے کی طرف سے صلح ٹوٹ گئی، اور پھر قریش کا سردار خود چل کر مدینے آیا کہ صلح کی تجدید کر لیجئے، اور وہ سفارشیں ڈلوا رہا ہے اور وہ یوں سمجھیے خوشامدیں کر رہا ہے، تو حضور نے صلح کیوں نہیں کی؟ مبہوت ہو کر رہ گئے، کوئی جواب نہیں تھا۔ جواب دیا 2 لفظوں میں، وہ بھی انگریزی کے لفظ، نو کمنٹس۔ یہ ہوتا ہے کہ وہ لاجواب ہو گئے۔ تو یہ بھی ایک ذہنیت ہے کہ جنگ اچھی چیز نہیں ہے، حالانکہ جنگ اگر ایک اعلیٰ مقصد کے لیے ہو، جنگ آزادی حاصل کرنے کے لیے ہو۔ آج امریکہ جو جنگ کے اتنا مخالف ہوا ہے، وہ مسلمانوں کو دہشت گرد کہتا ہے، کیا انہوں نے آزادی کی جنگ نہیں لڑی تھی انگریزوں کے خلاف؟ کیا انہوں نے اپنے ہاں غلامی کے انسٹیٹیوشن کو ختم کرنے کے لیے سول وار نہیں لڑی تھی؟ اب وہ جنگ نہیں مسلط کر رہے ہیں پورے مڈل ایسٹ کے اوپر اپنا نظام نافذ کرنے کے لیے؟ تو بہرحال یہ چند باتیں تھیں جس کی وجہ سے کہ بہت سے حضرات جو ہیں وہ مذبذب بھی تھے، متردد بھی تھے، اور ان کی طبیعت آمادہ نہیں تھی۔ اس میں بلکہ ایک صحابی سے ایک بہت بڑی خطا بھی واقع ہو گئی۔ حضرت حاطب ابن ابی بلتع، ایک مہاجر پرانے ساتھی حضور کے، ان کے رشتہ دار گھر والے ابھی تک مکے میں تھے۔ انہیں اندیشہ ہوا کہ اگر یہ بھٹی جو ہے جنگ کی مکے اور اس کے آس پاس کے علاقے میں کہیں دہک گئی تو پتہ نہیں میرے بچوں کا، میرے اہل و عیال کا کیا حشر ہوگا۔ تو قریش پر احسان دھرنے کے لیے حضور نے تو اس کو کہا ہوا تھا کہ یہ راز ہے، اس کو بالکل عام نہ کیا جائے کہ ہم مکے کی طرف پیش قدمی کرنے والے ہیں۔ انہوں نے ایک خط لکھ کر قریش کے کچھ لوگوں کو خبر دے دی کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم اب تم پر چڑھائی کا ارادہ کر رہے ہیں اور حملہ آور ہوا چاہتے ہیں۔ یہ خط ایک عورت کو دے دیا کہ یہ ذرا مکے پہنچا دو۔ حضور کو وحی سے اطلاع ہو گئی۔ حضرت علی اور ایک اور ساتھی، غالباً حضرت عباس، میں یقین سے نہیں کہہ سکتا، ان دونوں کو حضور نے فرمایا دیکھو جاؤ، تیزی کے ساتھ جاؤ، فلاں جگہ پر مکے اور مدینے کے درمیان ایک مقام پر ایک عورت مقیم ہے، اس کے پاس ایک خط ہے، وہ خط لے کر آؤ۔ یہ پہنچے تیزی کے ساتھ، اور وہ عورت وہاں موجود تھی۔ اس سے پوچھا کہ جو خط تمہارے پاس ہے ہمارے حوالے کر دو۔ انہوں نے کہا نہیں، قسمیں کھا گئی، میرے پاس کوئی خط نہیں ہے۔ حضرت علی نے سخت بات کہی، دیکھو تم اگر نہیں دو گی سیدھے ہاتھوں تو ہم تمہیں برہنہ کر کے تمہاری تلاشی لیں گے۔ اس پر اس عورت نے اپنی چٹیاں کھولی اور بالوں کے اندر چھپایا ہوا خط دے دیا۔ یہ تھا حاطب ابن ابی بلتع کی طرف سے قریش کے کچھ لوگوں کے نام، وہ لے کر خط آ گئے۔ تو حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے حضور سے یہ بھی عرض کیا، حضور مجھے اجازت دیجیے کہ میں حاطب کی گردن مار دوں، اس نے اتنا بڑا جرم کیا، رسول کا راز افشا کیا ہے، اور یہ ایک طرح کی غداری ہے۔ حضور نے فرمایا نہیں عمر، حاطب تمہیں معلوم ہے کہ بدری صحابی ہے، بدر میں حصہ لے چکا ہے، اور اہل بدر جو ہے ان کے اللہ تعالیٰ تمام خطائیں معاف کر چکا ہے۔ تو یہ بھی ایک اہم واقعہ اسی فتح مکہ کے ضمن میں ہوا ہے۔ اب صرف ہم تیزی کے ساتھ یہ آیات پڑھیں گے، میں نے بیک گراؤنڈ آپ کے سامنے رکھ دیا ہے، اس بیک گراؤنڈ میں ان آیات کا صرف ترجمہ بھی آپ سن لیں گے تو بات جو ہے وہ واضح ہوتی چلی جائے گی۔ کیف یکون للمشرکین عہد عند اللہ وعند رسولہ الا الذین عاہدتم عند المسجد الحرام۔ پہلا جملہ ہی انتہائی اہم ہے، یہ دوسرا اور تیسرا رکوع ہے سورہ توبہ کا۔ کیسے ہو سکتا ہے مشرکین کے لیے کوئی عہد اللہ کے پاس اور اللہ کے رسول کے پاس؟
یعنی اللہ اور اس کے رسول کا مشرکین کے ساتھ کوئی عہد ہونا، معاہدہ ہونا ہی یوں سمجھیے کہ ایک غیر حقیقی سی بات ہے۔ کفر اور اسلام کے مابین بھی کوئی معاہدہ ہو سکتا ہے، توحید اور شرک کے درمیان بھی کوئی معاہدہ ہو سکتا ہے۔ یہ پہلی بات کہی گئی ہے جو بہت بنیادی بات ہے، یعنی حق اور باطل کے درمیان کوئی ایگزسٹنس ہو ہی نہیں سکتی۔ عارضی طور پر ایک وقتی حکمت عملی کے تحت کوئی صلح کی جائے، کوئی معاہدہ کیا جائے تو ٹھیک ہے، لیکن کوئی پرماننٹ ٹریٹی، کوئی مستقل معاہدہ، کوئی اسٹیٹس کوو کے لیے مستقل فیصلہ کر لیا جائے، یہ تو ہو ہی نہیں سکتا۔ باطل دوئی پسند ہے، حق لا شریک ہے۔ شرکت میں آنا ہے، حق و باطل نہ کر قبول۔ حق حق ہے تو باطل کے ساتھ کیسے معاہدہ کرے گا؟ وہ تو دوسری بات ہے۔ حق اہل حق جو ہے اگر ان کے پاس طاقت نہیں ہے، کمزور ہے، وہ کوئی دب کر صلح کریں، کوئی اپنی حفاظت کے لیے صلح کریں، اپنے بچاؤ کے لیے صلح کریں، یا جب ایک جد و جہد ہو رہی ہے، اس جد و جہد کے مختلف مراحل میں سے کسی مرحلے پر حکمت عملی کا تقاضا یہ ہو کہ ان سے معاہدہ کیا جائے، یہ دوسری بات ہے۔ لیکن یہ ہوں گی عارضی چیزیں۔ کوئی مستقل معاہدہ اللہ اور اس کے رسول اور مشرکین کے مابین ہونا، یہ اس کا کوئی امکان نہیں۔ کیف یکون للمشرکین عہد عند اللہ وعند رسولہ، کیسے ہو سکتا ہے مشرکین کے لیے کوئی عہد اللہ اور اس کے رسول کے پاس؟ اب یہاں استثناء کیا، الا الذین عاہدتم عند المسجد الحرام۔ ہاں، اس کا استثناء ہے جو تم معاہدہ مسجد حرام کے قریب کر کے آئے ہو۔ صلح حدیبیہ 1 سال پہلے ہوئی ہے نا، 2 سال پہلے کہہ لیجیے، 2 سال پہلے صلح حدیبیہ ہوئی ہے۔ حدیبیہ جو ہے وہ تو بالکل حرم کے قریب ہے، تو تم نے وہاں جا کر مسجد الحرام کے قریب جو معاہدہ کیا تھا ان سے، وہ اپنی جگہ رہے گا، برقرار رہے گا۔ وہ معاہدہ جو ہے اس جو اصولی قانون ہے اس سے مستثنیٰ ہے۔ کیف یکون للمشرکین عہد عند اللہ وعند رسولہ الا الذین عاہدتم عند المسجد الحرام، لیکن فما استقاموا لکم فاستقیموا لہم، تو جب تک وہ تمہارے ساتھ قائم رہے تم بھی ان کے ساتھ قائم رہو، یعنی جب تک وہ عہد کی پابندی کریں تم بھی عہد کی پابندی کرو۔ اس میں امپلائڈ کیا ہے؟ جب وہ عہد توڑ دیں تو پھر تم پابند نہیں ہو کہ تم اس عہد کو لازماً ہر صورت کے اندر نبھاؤ۔ بالکل یہ ہے وہ ہدایت جس کے مطابق حضور نے عمل کیا کہ جب انہوں نے توڑ دی پھر آپ نے صلح نہیں کی، اس لیے کہ آپ کو اندازہ ہو چکا تھا۔ اصل میں صلح حدیبیہ کے بعد جو 2 سال حضور کو ملے ہیں صلی اللہ علیہ وسلم، جس میں کہ جنگ کا خطرہ نہیں رہا، تو آپ نے اتنے بڑے پیمانے پر اپنی دعوتی اور تبلیغی سرگرمیاں پورے عرب میں پھیلائی ہیں کہ بہت بڑی تعداد میں لوگ اسلام لے آئے۔ ویسے بھی جیسے دھاک غزوہ بدر کے بعد بیٹھ گئی تھی، صلح حدیبیہ کے بعد بھی ایسی ہی دھاک مسلمانوں کی قائم ہو گئی۔ قریش نے انہیں تسلیم کر لیا ہے، قریش نے ان سے صلح کر لی ہے، تو یہ بھی یہ کیفیت ایسی تھی کہ جس سے پھر ایک عام رجحان قائم ہوا کہ اب اسلام کے دائرے میں داخل ہو جانا چاہیے۔ یہی وجہ دیکھیے 2 سال قبل صلح حدیبیہ کے موقع پر 1400 یا 1500 آدمی تھے، یا میکسیمم روایات میں 1800 آتا ہے، اور فتح مکہ کے لیے جو غزوہ ہو رہا ہے جو حضور چلے ہیں تو 10,000 آپ کے ساتھ ساتھی ہیں۔ یہ 8,500 کا جو اضافہ ہوا ہے، تو اس میں اس عرصے کی جو کیفیات تھی تاریخی اعتبار سے اس پس منظر کو دخل حاصل ہے۔ ان اللہ یحب المتقین، اللہ تعالیٰ متقیوں ہی کو پسند کرتا ہے۔ یعنی صلح تمہیں نہیں توڑنی ہے، تم نہ توڑنا، جب تک وہ قائم رہے تم بھی قائم رہو، لیکن جیسا کہ میں نے کہا امپلائڈ ہے، اگر وہ توڑ دیں تو پھر ظاہر بات ہے کہ تم بھی بری ہو جاؤ گے۔ کیف وَإِن يَظْهَرُوا عَلَيْكُمْ لَا يَرْقُبُوا فِيكُمْ إِلًّا وَلَا ذِمَّةً، کیسے؟ یہ اصل میں ایک انداز ہے کہنے کا، سوچو ذرا، غور کرو، تم کیوں ڈر رہے ہو قریش سے لڑنے سے، اور تمہیں کیوں مانے ہو رہا ہے کہ یہ قریش جو ہیں یہ تو بہرحال حرم کے متولی ہیں، اور بہرحال یہ سقایت الحاج، حاجیوں کو پانی پلانے کا اہتمام کرتے ہیں وغیرہ وغیرہ۔ کیف وَإِن يَظْهَرُوا عَلَيْكُمْ، کیسے؟ اور اگر وہ تم پر کہیں غالب آ جائیں، لا يرقبوا فیکم الا ولا ذمہ، تو وہ تمہارے معاملے میں کبھی کوئی لحاظ نہیں رکھیں گے، نہ کسی قرابت داری کا نہ کسی عہد کا۔
اگر ان کے ہاتھ میں طاقت آ جائے، انہیں غلبہ حاصل ہو جائے، کوئی پرواہ نہیں کریں گے، نہ قرابت داری کی، نہ رشتہ داری کی، نہ کسی عہد کی، نہ کسی قول و قرار کی۔ ان کا کردار یہ ہے، ان کے اندر چھپا ہوا انسان جو ہے وہ یہ ہے۔ یردونکم بافواہہم، وہ تمہیں راضی کرنے کی کوشش کر رہے ہیں اپنے منہوں سے۔ اس میں میرے نزدیک اشارہ ہے جو ابو سفیان، جو اس وقت اب مکے کے سردار تھے، ابھی ایمان نہیں لائے تھے، وہ جب آئے ہیں تو اب انہوں نے لاکھ کوشش کی ہے کسی طریقے سے کوئی سفارش ہو جائے، حضرت ابو بکر سے ملے، حضرت عمر سے ملے، پھر یہ کہ اپنی بیٹی کے گھر پہنچ گئے، ام حبیبہ رضی اللہ تعالی عنہ، حضور کی زوجہ محترمہ، ابو سفیان کی بیٹی تھی، جو گئی تھی ہجرت کر کے حبشہ، وہاں ان کا شوہر، عام روایات یہی ہیں کہ مرتد ہو گئے، تو پھر وہ جو ہے گویا کہ بیوہ ہو گئی، وہ تو رشتہ ختم ہو گیا۔ پھر حضور نے پیغام دیا، حضرت نجاشی رحمۃ اللہ علیہ نے نکاح پڑھایا، مہر اپنے پاس سے دیا، پھر بعد میں وہ مدینے آ گئی۔ تو ان اب یہ حضرت ام حبیبہ کے گھر، بیٹی کے گھر گئے ہیں حضرت ابو سفیان، کسی طرح بیٹی سفارش کر دے، لیکن وہاں جا کر عجیب واقعہ پیش آیا۔ حضور کا بستر بچھا ہوا تھا، وہ اس پر بیٹھنے لگے، بیٹی نے کہا ابا جان ذرا ٹھہریے، بستر لپیٹ دیا، کہا اب بیٹھیے۔ اب یہ عرب کا سردار، مکے کا سردار، قریش کا سردار، اس نے کہا بیٹی یہ بستر میرے لائق نہ تھا یا میں اس بستر کے لائق نہ تھا؟ فرمایا ابا جان آپ اس بستر کے لائق نہیں ہیں، آپ مشرک ہیں، نجس ہیں، اور یہ بستر رسول اللہ کا ہے صلی اللہ علیہ وسلم، آپ اس پر نہیں بیٹھ سکتے۔ اب بتائیے، شاید وہ پھر وہ کہنے کی بھی ہمت نہ ہوئی ہو کہ میری کوئی سفارش کر دو محمد سے صلی اللہ علیہ وسلم، جب یہ طرز عمل سامنے آیا۔ تو یہ لوگ چاہتے ہیں تمہیں اپنے منہوں سے راضی کر لینا۔ وَتَابَ قُلُوبُهُمْ، حالانکہ ان کے دل منکر ہیں، انکاری ہیں، اس کے اندر غصہ ہے، اس میں جھنجھلاہٹ ہے، وہ جو ہے پیچ و تاب کھا رہے ہیں۔ وَأَكْثَرُهُمْ فَاسِقُونَ، اور ان کی اکثریت جو ہے وہ ناہنجاروں پر، فاسقوں پر، نافرمانوں پر مشتمل ہے۔ اشتروا بآیات اللہ ثمنا قلیلا فصدوا عن سبیلہ، انہوں نے اللہ کی آیات کے عوض حقیر سی قیمت حاصل کر لی، یعنی 13 برس مکے میں محمد انہیں آیات الہیہ سناتے رہے صلی اللہ علیہ وسلم، اور ان کے بدبختی کا یہ عالم رہا کہ دنیا کی حقیر سی زندگی کے لیے، اپنی چودراہٹ کے لیے، یا اور جو ایسے ہی کوئی چیزیں تھیں، اپنی عزت نفس کے لیے، جھوٹی عزت نفس کے لیے، انہوں نے رد کیا اللہ کی آیات کو، اللہ کی آیات کو فروخت کر دیا، اور اس کی جگہ دنیا کا عارضی سا فائدہ جو ہے وہ قبول کر لیا۔ فصدوا عن سبیلہ، صدہ یا سدو جو ہے یہ فعل لازم بھی ہے، فعل متعدی بھی ہے، خود بھی رک گئے اللہ کے راستے سے اور دوسروں کو بھی روک دیا۔ اس لیے کہ جو سردار تھے جب وہ آگے نہیں بڑھ رہے تھے، تو جو عوام ہیں وہ تو عام طور پر انہی کی پیروی کرتے ہیں، بھائی یہ لوگ سمجھدار ہیں، یہ بڑے لوگ ہیں، یہ تجربے کار لوگ ہیں، تو یہ اب نہیں، یہ سمجھتے ہیں کہ یہ بات ٹھیک نہیں ہے، تو چلو پھر ہم انہی کے پیچھے چلیں گے، یہ ہمارے پرانے سردار ہیں۔ اس طریقے سے وہ اپنے کفر کی وجہ سے عوام الناس کے لیے بھی ایمان لانے کے راستے میں رکاوٹ بن گئے۔ اشتروا بآیات اللہ ثمنا قلیلا فصدوا عن سبیلہ انہم ساء ما کانوا یعملون، یقیناً بہت ہی برا ہے عمل جو وہ کرتے رہے ہیں۔ لا یرقبون فی مومن الا ولا ذمہ، دوبارہ یہ ہرگز لحاظ نہیں کرتے کسی بھی مومن کے معاملے میں، نہ کسی قرابت داری کا، الا ظاہری رشتہ قرابت داری، ولا ذمہ، نہ کوئی عہد کہ جس سے ایک ذمہ داری آ جاتی ہے، ایک معاہدہ کیا ہوا ہے، انہیں ہرگز، ان کا اگر بس چل جائے، ان کو اگر طاقت حاصل ہو جائے، انہیں فتح ہو جائے، انہیں غلبہ حاصل ہو جائے، یہ ہرگز کسی مومن صاحب ایمان کے لیے نہ کسی قرابت داری کا لحاظ کریں گے اور نہ ہی کسی عہد کا پاس کریں گے۔ وَأُولَٰئِکَ هُمُ الْمُعْتَدُونَ، اور حقیقت میں یہی لوگ ہیں کہ جو حد سے گزر جانے والے۔ دیکھیے دو باتیں آ چکی، ایک اصولی بات، اللہ اور اس کے رسول کا مشرکین کے ساتھ کوئی مستقل معاہدہ خارج از بحث ہے، یہ تو اجتماع النقیضین ہے، متضاد چیزیں جمع کیسے ہوں گی؟ توحید اور شرک کے درمیان کوئی معاہدہ ممکن نہیں، مستقل معاہدہ، ابدی معاہدہ، کوئی سٹیٹس کو کوئی نہیں۔
اسی طریقے سے دوسری بات یہ کہہ دی کہ ان لوگوں کا اپنا کردار یہ ہے کہ اگر ان کا قابو چل جائے، کسی مومن کے حق میں نہ یہ رشتہ داری کا لحاظ اور پاس کریں گے اور نہ ہی کسی عہد اور کسی معاہدے کی پرواہ کریں گے، یہ ان کا کردار ہے۔ اب تیسری بات کہی جا رہی ہے، اگر تمہیں اپنے ان اہل مکہ کے رشتہ داروں میں سے یا ان سے دوستوں سے حلیفوں سے کوئی تعلق ہے تو دیکھو راستہ تو اب بھی کھلا ہے، وہ لوگ جب چاہیں ایمان لے آئے، ایمان لائیں، نماز قائم کریں، زکوٰۃ دیں، تمہارے بھائی ہو جائیں گے۔ اللہ نے کوئی راستہ بند تو ابھی نہیں کیا ہے۔ فرمائے فَإِن تَابُوا وَأَقَامُوا الصَّلَاةَ وَآتَوُا الزَّكَاةَ فَإِخْوَانُكُمْ فِي الدِّينِ، تو اگر وہ توبہ کر لیں، رجوع کریں اپنے طرز عمل سے، باز آ جائیں اپنے اس طرز عمل سے، اور نماز قائم کریں اور زکوٰۃ ادا کریں، پھر وہ تمہارے بھائی ہو جائیں گے دین میں۔ تو مطلب یہ کہ ایسا نہیں ہے کہ ان کے لیے دروازہ بالکل بند کر دیا گیا، دروازہ کھلا ہے کبھی بھی کچھ۔ اور آپ کو معلوم ہے کہ اس کے بعد ابو سفیان بھی فتح مکہ سے ایک رات پہلے آ کے ایمان لے آئے، باہر جو وہاں پر مسلمانوں کا پڑاؤ تھا وہاں آئے ہیں اور آ کر کلمہ شہادت پڑھا، ایمان لے آئے۔ تو اس اعتبار سے راستہ کھلا ہوا، اور حضور نے پھر ابو سفیان کے گھر کو دارالامان قرار دے دیا۔ جو شخص ابو سفیان کے گھر میں داخل ہو جائے اسے امان ہے، جو لوگ اپنے اپنے گھروں کے اندر داخل ہو کر دروازے بند کر لیں انہیں امان ہے، ہم گھروں میں گھس کر کسی کو قتل نہیں کریں گے۔ یہ سارے اعلانات آپ نے کیے، اور ابو سفیان کے گھر کو خاص طور پر دارالامان، جو اس کے گھر میں پناہ لے لے گا وہ امان میں ہے۔ تو فرمایا راستہ کھلا ہے، فَإِن تَابُوا وَأَقَامُوا الصَّلَاةَ وَآتَوُا الزَّكَاةَ فَإِخْوَانُكُمْ فِي الدِّينِ، پھر وہ تمہارے بھائی ہیں دین میں۔ وَنُفَصِّلُ الْآيَاتِ لِقَوْمٍ يَعْلَمُونَ، اور ہم نے اپنی آیات کی تفصیل بیان کر رہے ہیں ان لوگوں کے لیے جو علم رکھتے ہیں، غور کریں، سوچیں۔ وَإِن نَكَثُوا أَيْمَانَهُمْ، اب آ گئی وہ بات، اگر یہ توڑ دیں اپنی قسموں کو، خلاف ورزی کریں اپنے معاہدے کی، جیسے کہ فی الواقع ہو گیا۔ ہوا کیا تھا، میں نے آپ کو بتایا تھا کہ صلح حدیبیہ کے وقت بنو خزاعہ حضور کے ساتھی بن گئے، حلیف بن گئے، بنو بکر یہ قریش کے ساتھی بن گئے۔ اس کے بعد ہوا یہ کہ بنو بکر کے کچھ لوگوں نے رات کو حملہ کیا بنو خزاعہ پر، اور قریش کے بھی کچھ لوگوں نے اپنے چہرے وہرے ڈھانپ کر، اپنی جو آئیڈینٹی ہے اس کو چھپا کر ان کا ساتھ دیا۔ اور وہ ظاہر بات ہے کہ وہ تو بالکل اطمینان سے تھے بنو خزاعہ کے، اب تو صلح ہو گئی ہے لہذا کوئی خطرہ نہیں ہے، آرام سے سو رہے تھے، ان کا بڑا نقصان ہو گیا۔ وہ پھر دہائی دیتے ہوئے مدینے میں پہنچ گئے کہ یہ ہمارے ساتھ معاملہ کیا ہے۔ اس کا مطلب ہوا کہ صلح ٹوٹ گئی۔ اس کے بعد ابو سفیان چل کر آئے، انہیں اندازہ ہو گیا تھا کہ اب ہم مقابلہ نہیں کر سکتے محمد کا صلی اللہ علیہ وسلم، وی آر نو میچ ٹو ہم ناؤ، کوئی نہیں، لہذا عافیت اسی میں ہے کہ صلح کی تجدید کر لو، معافی مانگ لو، جو بھی ہو گیا ہے نقصان ہمارے حلیفوں کے ہاتھوں اس کی تلافی کر دو، دیت دے دو جو بھی مقتول ہو گئے ان کی۔ لیکن حضور نے بات سنی ہی نہیں، یعنی سن کر رد کرنا دور کی بات ہے، سنی ہی نہیں آپ نے بات۔ تو فرمایا وَإِن نَكَثُوا أَيْمَانَهُم مِّن بَعْدِ عَهْدِهِمْ، پھر اگر وہ توڑ دیں اپنی قسموں کو اس کے بعد کہ انہوں نے عہد پختہ کر لیا، وَطَعَنُوا فِي دِينِكُمْ، اور تمہارے دین پہ حملہ کریں، حملہ آور ہو جائیں، فَقَاتِلُوا أَئِمَّةَ الْكُفْرِ، تو جنگ کرو ان کفر کے اماموں سے۔ یہ لفظ بہت اہم ہے، کفر کے امام قریش تھے۔ ویسے تو یہ کہ سارا عرب جو ہے مشرکین پر مشتمل تھا، ان مشرکین میں قریش کی حیثیت کیا تھی؟ ائمۃ الکفر، امام، اس لیے کہ متولی تھے حرم کے، اور اس حرم میں تمام قبیلوں کے خدا رکھے ہوئے تھے۔ اور قریش جو ہے چاہے کوئی فارمل گورنمنٹ نہیں تھی، کوئی حکومت نہیں تھی عرب میں، لیکن یہ کہ انہیں وہ حیثیت حاصل تھی کہ جو حکمرانوں کو ہوتی ہے، انہیں وہ پریولیجز حاصل تھی جو کسی اور کو حاصل نہیں تھی، ان کے کاروان پر، ان کے قافلے پر کوئی حملہ نہیں کر سکتا تھا۔ اس اعتبار سے وہ گویا کہ بے تاج بادشاہ تھے عرب کے۔ فقاتلوا ائمۃ الکفر، اور ظاہر بات ہے کہ جب تک جڑ سے کسی درخت کو نہ کاٹا جائے وہ دوبارہ جو ہے وہ بن جائے گا، جڑ سے اکھاڑنا چاہیے۔ تو یہ جو امام ہیں کفر کے قریش، ان سے جنگ کرو، یہ ہے در حقیقت کلائمیکس اس کا، کہ جو بھی کوئی جھجک تھی، کوئی تردد تھا، کوئی تذبذب تھا، جو بھی کچھ لوگوں میں مختلف اسباب سے تھا جو میں آپ کو بیان کر چکا ہوں، اب اس کے ضمن میں آخری حکم آ گیا،
فقاتلوا ائمۃ الکفر انہم لا ایمان لہم لعلہم ینتہون، تو قتال کرو، جنگ کرو ان کفر کے اماموں سے، یقیناً ان کی کوئی قسمیں نہیں ہے، ان کا کوئی پاس نہیں ہے، ان کا کوئی عہد کا اعتبار نہیں ہے، لعلہم ینتہون، شاید کہ یہ باز آ جائیں۔ یہ بڑا ایک لطیف سا نکتہ ہے کہ تم چڑھائی کرو تو صحیح، شاید کہ وہ بغیر لڑے بھڑے جو ہے وہ سرنڈر کر دیں، باز آ جائے، لہذا تم خام خواہ ان وسوسوں کو ذہن میں نہ آنے دو، اور اللہ کا نام لے کر جو بھی محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا ارادہ ہے اس کے مطابق عمل کرو۔ بارک اللہ لی ولکم فی القرآن العظیم ونفعنی وإیاکم بالآیات والذکر الحکیم۔